السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب شروطہ وما نہی عنہ منہ، سبق نمبر 171۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ابتعت زیتا فی السوق فلما استوجبته لقینی رجل فآتانی به ربحا حسنا فأردت ان اضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم، رواه احمد وابو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاکم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے بازار سے روغن زیتون خریدا۔ جب میرا سودا طے ہو گیا تو مجھے ایک آدمی ملا جس نے مجھے اچھا منافع دینے کی پیشکش کی۔ میں نے اس آدمی سے سودا طے کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جناب زید نے کہا جس جگہ تم نے اسے خریدا ہے اسی جگہ پر اسے فروخت نہ کرو حتیٰ کہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں سے چیز خریدی جائے وہیں پر فروخت کرنے سے منع فرمایا جب تک کہ تاجر سوداگر حضرات اس خریدے ہوئے مال و اسباب کو اپنے گھروں میں نہ لے جائیں۔ تو اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مقصد کہ اسے اپنے قبضے میں کر لے۔ خریدار کے قبضے کی غالب صورت یہی ہے کہ وہ خریدے ہوئے مال متاع کو محفوظ کیے جانے کی جگہ پر لے آئے، یعنی جب خریدار کوئی چیز خریدے اپنے قبضے میں کر لے، قبضے میں کر لینے کے بعد جو ہے وہ اسے بیچنا ہے۔ اور آج کل ہماری بھی عالمی منڈیوں کے اندر یا منڈیوں کے اندر بے شمار ایسے سودے ہوتے ہیں کہ خریدار مال خریدتا ہے اور اپنے قبضے میں لینے سے پہلے ہی اسے فروخت کر دیتا ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چیز خرید کر اپنے قبضے میں لی جائے پھر اس کو آگے بیچا جائے۔ اگلی حدیث عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ابیع الابل بالبقیع فابیع بالدنانیر وآخذ الدراہم وابیع بالدراہم وآخذ الدنانیر آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء۔
اخرجہ ابو داود والترمذی وصححہ الحاکم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بقیع میں اونٹوں کی تجارت کرتا ہوں، دینار میں فروخت کر کے درہم وصول کرتا ہوں، اور کبھی میں فروخت تو درہم میں کرتا ہوں، وصول دینار کرتا ہوں، یعنی درہم کے بدلے میں دینار لیتا ہوں اور دینار کے بدلے میں درہم دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں اگر تم اسی روز کے بھاؤ سے، ریٹ سے ان کا تبادلہ کر لو اور تم دونوں کے ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے رقم کا کوئی حصہ کسی کے ذمے باقی نہ رہے۔ بقیع سے مراد مدینے کا قبرستان ہے، اور اسے قبرستان بنائے جانے سے پہلے یہاں منڈی لگا کرتی تھی، اور ایک نسخے میں بقیع کی بجائے نقی ہے، جو مدینے کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سونے چاندی کا تبادلہ اس صورت میں جائز ہے جبکہ دست بدست ہو اور پوری ادائیگی موقع پر ہو، ادھار نہ ہو۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، متفق علیہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجش سے منع فرمایا۔ یہ نجش کیا ہے؟ نجش کی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی بیع کے لیے پڑا ہوا سامان دیکھتا ہے، لوگ اس کی قیمت لگا رہے ہیں، سامان کے مالک سے خریدنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ شخص وہاں حاضر ہو کر اس سامان کی تعریف و توصیف کر کے اس کی قیمت میں اضافہ کرتا ہے، یعنی محض اس چیز کی قیمت بڑھانے کی خاطر زیادہ بولی دیتا ہے۔ تو نجش کا معنی قیمت بڑھانے کے لیے بولی دینا، اور یہ بھی آج کل ہماری منڈیوں میں یا بازاروں میں عام دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ ایک تاجر ایک کپڑا بیچتا ہے، کہتا ہے یہ 200 روپے، اور پھر دوسرا بندہ کہتا ہے 210، 220، 250، اور جہاں تاجر کی مرضی آتی ہے وہ کپڑا دے دیتا ہے۔ اور ایسا دھوکہ فریب قیمت بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور عموماً ایسا شخص جو کہ بولی دینے والا ہو، فروخت کنندہ پہلے سے ہی طے کر لیتا ہے اور طے شدہ بات کے مطابق وہ اس سے وصول کر لیتا ہے، اور یہ بولی دینے والا حقیقت میں خریدار نہیں بلکہ خریدار کے روپ میں دھوکے باز ہے، اور اس میں دھوکہ پایا جاتا ہے، اس لیے شریعت نے اسے ممنوع قرار دیا۔ اور آج بھی سبزی منڈیوں کے اندر ہے، اور یہ کہ سیب کی پیٹی ہوگی یا کیلے کا ایک پورا گچھا ہوگا، تاجر کہے گا 120 کا، اسی کے جو ہے وہ نامزد کیے ہوئے ایک یا دو بندے 120 سے 150، 130، 160، اور پھر یوں تاجر اپنی مرضی آنے پر وہ سودا بیچ دیتا ہے، جبکہ یہاں کچھ لوگ تاجر کی طرف سے ہی ایسے مخصوص کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کا مقصد خریدنا نہیں بلکہ بولی دے کر قیمت بڑھانا مقصد ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا خوف کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچیں۔ اگلی حدیث، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المحاکلۃ والمزابنۃ والمخابرۃ وعن الثنیا
इल्ला अन तुअलमा। अखरजहु अबू दाऊद व तिरमिज़ी व गैरुहुमा व सहाहु तिरमिज़ी। जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बे मुहाकला से मना फरमाया और बे मुजाबना से मना फरमाया, मुखाबरा की बै से मना फरमाया और सुनिया से मना फरमाया, मगर इस सूरत में सुनिया जायज है कि इसकी तायीन कर ली जाए। तो प्यारे भाइयों, यहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन 4 किस्म की बै से मना फरमाया है। बै मुहाकला, बालियों में खड़ी खेती को इसी जिन्स के गल्ले के इवज फरोख्त करना, जैसे गंदम के खेत के बदले में गंदम फरोख्त करना। मुजाबना, अल मुजाबना, दरख्तों पर लगे हुए फल को इसी जिन्स के उतारे हुए खुश्क फल के इवज फरोख्त करना। मसलन खुश्क खजूर के बदले दरख्त पर ताजा खजूरों की बै, और खुश्क अंगूर किशमिश के बदले बेलों पर लगे हुए अंगूर। और यहां वजह तहरीम, वजह हुर्मत यह है कि दोनों की सही मिकदार का इल्म नहीं हो सकता कि तर मेवा खुश्क होकर कितना रह जाएगा। ज्यादा कम का भी इम्कान है और कम का भी। दोनों सूरतों में फरीकैन में से किसी न किसी को नुकसान होगा। जब जिन्स एक हो तो फिर बराबरी जरूरी है। इस सूरत में बढ़ोतरी और ज्यादती सूद होगी, और सूद किसी भी सूरत में हलाल नहीं है। इसी तरह अल मुखाबरा मज़ारियत का दूसरा नाम है। वो ये कि मज़ारे और मालिक जमीन के दरमियान पैदावार के निस्फ, सुलुस या रुबो पर मामला तय हो जाए। यानी मज़ारे अपने खिदमतगार अपनी खिदमत के बदले में कुल पैदावार का 1/2 या 1/3 या 1/4 वसूल करेगा और बाकी मालिक जमीन का होगा। ये बै मुतलकन ममनू नहीं, बल्कि लोग क्या करते, लोग जमीन के किसी हिस्से की पैदावार मुजारे के लिए और किसी हिस्से की पैदावार को मालिक जमीन के लिए मखसूस कर लेते थे। बसा औकात मुजारे वाला हिस्सा सही सलामत रह जाता और मालिक जमीन का हिस्सा तबाह हो जाता, और कभी इसके बरअक्स हो जाता। यूं मामला बाहिमी नज़ा और लड़ाई झगड़े तक पहुंचता। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बै अल मुखाबरा से मना फरमा दिया। और अगर इस तरह तय हो मालिक जमीन और मुजारे के दरमियान, और अगर इस तरह तय हो कि जमीन से जो पैदावार हासिल हो इसे तय शुदा हिस्से या मिकदार में मालिक जमीन और मुजारे तकसीम करेंगे, मसलन चौथा या तीसरा हिस्सा पैदावार और मुजारे काश्तकार का और बकिया सारा मालिक जमीन का, तो इसमें कोई मुजायका नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बसाते खुद अहले खैबर से इसी उसूल पर मामला तय फरमाया था। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बै अल मुखाबरा से मना फरमाया है, और इसकी ये सूरत जायज सूरत होगी अगर मालिक जमीन और काश्तकार के दरमियान में तय हो जाता है तयशुदा हिस्सा या तयशुदा मिकदार, चौथा हो तीसरा हो वगैरह, तो फिर उस सूरत में कोई नुकसान नहीं है। और जब ये होता कि एक मखसूस हिस्से की पैदावार वो मुजारे के लिए होगी और एक मखसूस हिस्से की पैदावार वो मालिक जमीन के लिए होगी, तो कभी मुजारे घाटे में जाता यानी काश्तकार, और कभी मालिक जमीन, तो यूं दोनों के दरमियान में रोला रफड़ा हो जाता। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने बै अल मुखाबरा से मना फरमाया है। और इसी तरह जो है वो असुनिया, इससे मुराद जो है वो
بے میں نامعلوم چیز کا استثناء کرنا. مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں غلے کا یہ ڈھیر فروخت کرتا ہوں مگر اس کا بعض حصہ فروخت نہیں کرتا، یعنی یہ پورا غلہ فروخت کرنے لگا ہوں، بعض حصہ فروخت نہیں کرتا. اب اس بعض حصے کا تعین نہیں کیا گیا، فروخت کیا، خریدار نے خرید لیا، اب یہ اپنی پسند کا حصہ لے گا تو یہاں بھی رولا اور رفڑا ہوگا. اگر پہلے سے متعین کر لے کہ میں یہ غلے کا ڈھیر فروخت کرتا ہوں اور اس میں سے یہ معلوم حصہ میرا ہوگا، یعنی یہ فروخت کرنے سے استثناء ہوگا، تو پھر خریدار اپنی طبیعت اور سودے کے مطابق معاملہ کر سکتا ہے. اور اگر تعین نامعلوم ہے، مثلا کوئی یہ کہے کہ یہ درخت، بکریاں، کپڑے ہیں، میں انہیں فروخت کرتا ہوں مگر بعض کو فروخت نہیں کرتا، تو اس میں بھی تعین نہیں ہے. اور اگر تعین ہو جائے تو اس صورت میں بیع جائز ہوگی جب مستثنا چیز کا علم ہو کہ کتنی ہے اور کون سی ہے. مثلا فروخت کرنے والا یوں کہتا ہے کہ میں نے یہ درخت، بکریاں، کپڑے سوائے اس درخت یا اس بکری یا اس جو ہے وہ سوٹ کے سوا تمہیں فروخت کیے، تو اس صورت میں یہ بیع درست ہوگی. اب خریدار کو یہ معلوم ہے کہ یہ فلاں بکری، فلاں کپڑا، فلاں درخت جو ہے وہ اس کا استثناء کر رہا ہے، تو وہ اپنے نفع نقصان کو دیکھ کر معاملہ کر لے گا. اور اگر کوئی حصہ متعین نہیں کیا اور مطلقاً یہ کہہ دے کہ میں یہ غلہ فروخت کرتا ہوں اور اس کا بعض حصہ فروخت نہیں کروں گا، اور جب وہ بعد میں وہ بعض حصہ لے گا تو اس صورت میں فروخت کنندہ اور خریدار کے درمیان میں رولا رفڑا ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے السنیہ سے بھی منع فرمایا. اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاکلۃ والمخاضرۃ والملامسۃ والمنابذۃ والمزابنۃ رواہ البخاری. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بھی انس کی روایت میں بھی معاکلہ اور مزابنہ سے منع کیا. یہ دونوں پیچھے گزر گئیں، یہاں ہے اب مخاضرہ، ملامسہ. بے مخاضرہ یہ ہے کہ پھلوں اور غلہ جات کی فروخت تو ان کے پکنے سے پہلے کر دینا. ابھی پھل پکے نہیں ہیں، غلہ پکا نہیں ہے، اس سے پہلے اس کی فروخت کر دینا، تو یہ بیع المخاضرہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع کیا. اسی طرح الملامسہ اور المنابذہ. صحیح مسلم میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ان دونوں کی تفسیر یہ ہے کہ ملامسہ وہ بیع ہے خریدنے والا بیچنے والا دونوں ایک دوسرے کے کپڑے کو بغیر کسی تعامل کے چھوئے، بغیر کسی تعامل کے چھوئیں اور اسی چھونے کو بیع قرار دے دیں. یعنی بیچنے والا، خریدنے والا ایک دوسرے کے کپڑے کو چھوئیں اور اسی چھونے کو ہی بیع قرار دے دیں. اور منابذہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کپڑا پھینکیں اور دونوں اسے دیکھے بغیر بیع قرار دے دیں. کپڑا چھو لیا، بیع ہو گئی، کپڑا پھینک دیا، بیع ہو گئی. اور صحیح بخاری مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان دونوں بیع کی تفسیر اس طرح وارد ہے کہ ملامسہ سے مراد یہ ہے کہ خریدار دن ہو یا رات دوسرے کے کپڑے کو دیکھے اور الٹ پلٹ کیے بغیر بس ہاتھ لگا دے اور اسی پر سودا طے ہو جائے. منابذہ یہ ہے کہ دونوں خریدار اور فروخت کنندہ ایک دوسرے کی جانب اپنا کپڑا پھینکیں اور یہ پھینکنا ہی بغیر دیکھے، بغیر باہمی رضامندی کے دونوں کے درمیان بیع قرار پائے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منابذہ اور ملامسہ
ان دونوں بیعوں سے منع فرما دیا، اور اسی طرح مخاذرہ سے بھی۔ اب اس میں کیا ہوتا کہ محض ہاتھ لگانا اور کپڑا پھینکنا ہی وہ دیکھنے اور ملاحظہ کرنے کے قائم مقام کر دیا جاتا، اس کے بعد کسی کو دیکھنے کا اختیار باقی نہ رہے یا اسے ایجاب و قبول کے قائم مقام سمجھا جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاذرہ، ملامسہ اور ان بیعوں سے جو ہے وہ منع فرمایا، منابذہ۔ پیارے بھائیو، یہ سبق نمبر 171 تھا۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا خریدار کو چاہیے خریدی ہوئی چیز کو قبضے میں لے، بعد میں فروخت کرے، اور اسی طرح آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ محاکلہ، مزابنہ، مخابرہ اور سنیہ اور مخاذرہ اور اسی طرح جو ہے وہ ملامسہ اور مزابنہ، ان بیعوں سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔